بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج کی ہماری جو نشست ہے شہر ذی الحجہ، حج کا مہینہ، 12واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ، ذو الحج کا مہینہ، محرم کا حرمت والا مہینہ اور حج والا مہینہ، اس مہینے کے فضائل، اس ماہ ذو الحج کے مسائل، فضائل، احکام اور قربانی کے جو مسائل ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی ہماری نشست میں۔ اس کی فضیلت ان 10 دنوں، خاص کر جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی فضیلت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو صحیح بخاری اور ترمذی میں ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ سال کے کسی بھی دن اتنی فضیلت کسی عمل کو نہیں جتنی ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اعمال کو پسند کرتے ہیں، نیک اعمال کو۔ تو عمل سارے عام دنوں میں مقبول ہے اللہ کے ہاں، لیکن ان دنوں میں خاص پسندیدگی اور خاص فضیلت ہے ان اعمال کی جو کہ پورے سال میں کسی اور دن میں نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ پورے سال کے افضل ترین دن جو ہیں وہ 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بھی نہیں؟ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ سب سے افضل اگر کچھ سمجھتے تھے تو وہ جہاد کو سمجھتے تھے اپنے دور میں۔ اس لیے ذروۃ سنامہ الجہاد، جہاد جو ہے اسلام کی کو چوٹی ہے، بلندی ہے۔ جہاد جو ہے مال سے بھی ہوتا ہے، تلوار سے بھی ہوتا ہے، علم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ تو جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ابھی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جس جہاد کی، وہ علم کی جہاد کی ضرورت ہے۔ شبہات ہیں لوگوں کے، الحاد ہے، کفر پھیل رہا ہے، لوگوں کے اندر شبہات دور کیے جائیں، علم کے ساتھ جہاد کی ضرورت ہے سب سے زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تلوار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد جو ہے یہ بھی نہیں، الا رجل، مگر صرف وہ آدمی، خرج بنفسہ ومالہ، جو مال و جان لے کر نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، کوئی چیز اس کی بچی نہیں، جان بھی لٹا دی، قربان کر دی، اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ ہے اعلیٰ مقام، اس تک نہیں پہنچتا بندہ، باقی جہاد سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں کے اندر عبادت۔ اور مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، بیان کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ رواہ احمد۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، کہ کوئی بھی ایام جو ہے اللہ کے ہاں اعظم درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور نہ ہی پسندیدہ، جن کے اندر عمل پسندیدہ ہو اللہ کو، من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں سے، یعنی پورے سال میں ان 10 دنوں سے افضل کوئی اور دن نہیں جو دل بھی پسند ہو، اللہ اس کو محبوب ہو، اور عمل صالح بھی اس میں محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں کے اندر۔ تو کیسے ان 10 دنوں کا استقبال کیا جائے، اس کی تیاری کی جائے؟ تو سب سے پہلے ہے توبہ، سچی توبہ کی جائے اپنے گناہوں سے،
کیونکہ تطہیر پہلے ہے، نیکی کمانے سے پہلے جو ہے رذائل اور رذالت گندگی کو دور کیا جائے، گناہوں کی گندگی دور کی جائے توبہ کے ساتھ۔ دوسرا، پختہ عزم اور ارادہ کیا جائے کہ ان فضیلت کے ایام میں بھرپور ان سے فائدہ اٹھائے۔ تیسرا، گناہوں سے حد الامکان کوشش کرے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی قسم کھائی ہے اس 10 دنوں کی۔ سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اور لیال العشر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور یہ جمہور مفسرین کے ہاں، اور ابن کثیر کہتے ہیں وہو الصحیح، یعنی یہ تفسیر صحیح ہے کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ کے دن ہیں۔ دوسری بات، اس دن یہ 10 دنوں جو یہ ذی الحج کا مہینہ، اس کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، ہم پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہودیوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم پڑھتے ہو قرآن کی ایک آیت، اگر ہمارے درمیان میں یہ نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، اور جب نازل ہوئی تو عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ، اور ہم عرفہ کے میدان میں تھے۔ قال سفیان وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، کہتے کہ مجھے شک ہے شاید جمعے کا دن تھا۔ ام لا اليوم، اور وہ کہ ام لا یعنی جمعے کا تھا یا نہیں تھا، اس میں شک ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس آیت کریمہ میں کیا ایسا ہے جو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر کے ہم پہ دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی ٹچ نہیں لگا سکتا کہ یہ بھی عبادت ہے، نئی کوئی عبادت اختراع کر لے، نئی کوئی طریقہ ایجاد کر لے، کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، نیا نام کوئی رکھ کے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین کو مکمل کر دیا اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گئے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ دین کی نعمت جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور اس میں اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ان ایام کے اندر، 10 دنوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ حج آیت نمبر 28، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں ایام معلومات میں۔ اور ایام معلومات کون سے ہیں؟ جمہور علماء کے نزدیک 10 ذی الحجہ ہیں۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے، یہ چوپائے وغیرہ جو ہے قربانی کر کے۔ اور اللہ کے رسول، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر پورے سال میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں۔ فعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ایام الدنیا العشر، اس حدیث میں یعنی 10 ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه بالتراب، رواه البزار باسناد حسن، وابو يعلى باسناد صحیح، وابن حبان فی صحیحہ وصححہ الالبانی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے مسند بازار میں حسن درجے کی ہے، ابو یعلا کے اندر بھی ہے، اور ابن صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ کیا آپ نے فرمایا؟ افضل ایام الدنیا، پوری دنیا میں، پورے زمانے میں افضل ترین جو دن ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے۔ تو کہا قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، کہا کہ اس کے مقابلے میں، اس کے برابر، اس کی مثل اللہ کے راہ میں جہاد بھی نہیں۔ کہا کہ جہاد بھی نہیں مگر وہ بندہ جو اپنے مال، اپنی جان کو قربان کر لیا۔ عفر وجهه بالتراب، جس کا چہرہ مٹی میں اٹ گیا، مٹی کے اندر گرد آلود ہو گیا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔
اس 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے. یوم عرفہ یوم الحج الاکبر اسے کہا گیا، حج اکبر کا دن. ویوم مغفرۃ الذنوب، گناہوں کو معافی کا دن. اور اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک پچھلے اور ایک آئندہ آنے والے، جیسا کہ صحیح مسلم اور مسند احمد اور جامع ترمذی میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرتے ہیں. اگر 10 ذی الحجہ کے اندر کوئی اور فضیلت نہ ہوتی، صرف یہ یوم عرفہ کا دن ہوتا تو یہ بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا، کیونکہ یوم عرفہ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اندازہ کریں یہ دعا جو ہے یہ ذکر ہے. ذکر کو بھی دعا کہا گیا ہے. دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا و ذکر ہے اور ایک دعا و مسئلہ ہے. مسئلے کے اندر آپ سوال کرتے ہیں اللہ سے، دعا و ذکر میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور اللہ کی تعریف میں سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند، مکرم، معزز اور شاندار تعریف اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اس کو ایک ماننا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات کے اندر. تو اس میں تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمہ توحید ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اندازہ کریں لا الہ الا اللہ اس دعا کے اندر ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، 7 آسمان 7 زمین اور جو ان میں بسنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے علاوہ، یہ ایک پلڑے میں ہو، لمالت مہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، اتنا عظیم کلمہ. تو یہ دعا جو ہے مسنون ہے. عرفہ کے میدان میں حاجی لوگ کثرت سے یہ دعا پڑھیں گے. اور اس 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن، اور وہ 10واں دن ہے ذی الحجہ کا. اور عید الاضحیٰ کا وہ پہلا دن ہے، اور وہ بھی افضل ایام میں سے ہے اللہ کے ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. فرمایا اللہ کے ہاں افضل ترین ایام جو ہے یوم النحر ہے، جس میں قربانی اللہ کی راہ میں ہم قربان کرتے ہیں. پھر یوم القر ہے. یوم القر جو ہے 11 اور 12 اور 13، جس دن حاجی جو ہے مینا میں آرام کرتے ہیں، رات مبیت گزارتے ہیں، وہ مراد ہے اس سے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی یوم القر جو ہے وہ 11 تاریخ ہے، 10 سے 11 تاریخ کی جو مینا میں گزارتے ہیں حاجی. اسے ابو داؤد میں اور امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. اس کو یوم القر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مینا کے اندر قرار پکڑتے ہیں حاجی لوگ باقی اعمال کر کے، تو پھر وہیں پہ رہ کے کنکریاں وغیرہ مارنی ہوتی ہیں. اور یہ 11 ذی الحج کا دن ہے، اور یہ بھی یوم النحر کے بعد افضل ترین دن ہے. تو یہ 4 دن ایام النحر قربانی کے 4 دن جو ہیں، اور جس میں حاجی لوگ بھی کرتے ہیں قربانی، اور دوسرے حج کے علاوہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں راجح قول کے مطابق، جس میں 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ. 10 تاریخ تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور 3 دن ایام تشریق ہے. تو ساری کی اہم عبادات ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی. سبب یہ ہے، ظاہر جو سبب نظر آتا ہے کہ اس کو جو خصوصیت ملی ہے 10 ذی الحجہ کے
ان دنوں کو، کیونکہ اس میں تمام امہات اہم عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، نماز تو پورے سال میں ہی ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج ہے، اور یہ اس کے علاوہ کوئی اور موسم نہیں ہوتا۔ ان 10 دنوں میں حج انہی میں ہوتا ہے، اور روزہ بھی یوم عرفہ کا جو غیر حجی ہے، جو حج نہیں کر رہا، اس کے لیے مصنون ہے کہ وہ 9 عرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، اپنی رویت کے حساب سے، ہر ملک میں اپنے چاند کے حساب سے، کیونکہ پہلے جو روزے رکھتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں تو وہ رویت کے حساب سے تھے۔ آپ نے کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کے بارے میں، عید کے بارے میں کہا، تو حج کا بھی یوم عرفہ کا روزہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اعمال جو مستحب ہیں ان 10 دنوں کے اندر، توبہ اور گناہوں سے پیچھے ہٹ جانا، کیونکہ گناہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اور نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت اس سے ملتی ہے۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم میں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یغار وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَغَارُ، اللہ تعالیٰ غیرت کھاتے ہیں اور مومن بھی غیرت کھاتا ہے۔ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ بندہ جو ہے مومن وہ کام کرے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، یہ وہ تنبیہ ہے کہ غیرت کے نام پہ اللہ بھی غیرت کھاتے ہیں کہ بندہ اس کا رزق اس کا کھائے، صحت عافیت رب نے دی اور اس کی بندہ نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ غیرت کھاتے ہیں اس بات میں۔ دوسری الصلاۃ، صلاۃ سب سے اہم عبادت ہے، سب سے اعظم عبادت ہے، سب سے فضیلت والی ہے، تو مسلمان کو چاہیے اس کی حفاظت کرے عام دنوں میں بھی، اور خاص کر 10 ذی الحجہ میں جماعت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ نماز میں نوافل پڑھے، نماز نفلی نماز پڑھے، خاص کر ان ایام میں، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کا فضل بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعمال جو مستحب ہیں ان دنوں میں، حج اور عمرے کو ادا کرنا، اور وہ سب سے بہترین اور افضل ہے 10 ذی الحجہ کے اندر جو سب سے افضل کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے حج کرنا۔ روزہ، تو ان دنوں کے اندر روزہ بھی رکھا جائے، خاص کر یوم عرفہ کا روزہ، لیکن جو عرفہ میں حاجی ہے اس کے لیے مستحب نہیں ہے روزہ رکھنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا عرفہ کے میدان میں اور وہ روزہ افطار کیے ہوئے تھے، روزے سے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام، ابو قتادہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ یوم عرفہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ پچھلے سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے اور جو آنے والا سال ہے۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت اربع لم یکن یدعهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، صیام عاشوراء 10 محرم کا روزہ عاشورے کا، والعشر اور یہ 10 ذی الحجہ کے روزے، وثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے، ورکعتین قبل الغداء، اور فجر سے پہلے 2 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، یہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے۔ تو صیام 9، اس میں 10 ذی الحجہ میں 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا، کیونکہ 10 عید کا دن ہے اور عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنا جو ہے یہ مطلوب ہے۔ صیام 9 یا ان میں سے بعض دنوں کے روزے رکھنا، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اور 3 روزے سے مراد جو ہے
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 یہ 3 روزے جو مہینے کے ہیں اس سے مراد 7, 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ ہے، لیکن اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو امام نووی کہتے ہیں عن صوم ایام العشر انہ مستحب استحبابا شدیدا، بہت زیادہ مستحب ہے کہ 9 ذی الحج تک کے یعنی ذی الحجہ کے شروع سے بندہ روزے رکھے۔ 5واں ایک اہم کام جو ان دنوں کے اندر فضیلت والا ہے، اور وہ ہے التکبیر والتحمید والتہلیل والذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر، اللہ کی عظمت بیان کرنا، والتحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، والتہلیل، لا الہ الا اللہ توحید بیان کرنا، والذکر، مطلق ذکر جو ہے وہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور مراد اس سے ایام العشر ہیں، یہ 10 دن ذی الحجہ کے۔ تو بلند آواز سے آدمی، مرد حضرات جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں، عورتیں ہلکی آواز سے، بلند آواز نہ کریں عورتیں۔ اور اس میں تکبیر جو ہے 2 طرح کی ہے، تکبیرات جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہے تکبیر المطلق، یا کہ وہ مشروع ہے ہر وقت دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گانا، اور ذی الحجہ کے مہینے کے آغاز سے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 اس کے آخر تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیرات ہیں۔ ایک ہے تکبیر المقید، خاص تکبیر جو خاص ہے۔ خاص تکبیر جو ہے وہ نمازوں کے بعد ہے، اور مختار اس میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کوئی بھی نماز ہو، صبح عرفہ کی صبح سے یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے شروع ہوگا، اور 13 تاریخ ایام تشریق 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، یہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ خاص ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں کے اندر یعنی یہ 10 جو ذی الحجہ کے دن ہیں، ان میں اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھو۔ اور ذکر البخاری رحمہ اللہ عن ابن عمر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما كانا یخرجان الى السوق فی العشر فیکبرون ویکبر الناس بتکبیرہم۔ امام بخاری نے ذکر کیا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ دونوں بازار کو نکل جاتے 10 ذی الحجہ کے ایام میں، تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ بھی پھر ان کی تکبیرات سن کے تکبیریں کہتے، تاکہ وہ لوگوں کو یاد کرواتے، یعنی یاد دہانی کرواتے کہ یہ وقت تکبیریں کہنے کا ہے، اللہ کی عظمت کے گن گانے کا ہے۔ تو آواز بلند سے بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اندر، مساجد کے اندر کی جائے تکبیرات، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیریں بلند کرو، اللہ کی عظمت کے گن گاؤ جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ جماعت اکٹھا گروہ نکلے اور پھر وہ ایک ہی آواز میں تکبیریں کہیں، یہ ثابت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی آواز میں بلند آواز سے تکبیرات کہے۔ تکسیریہ کیا ہے تکبیر کے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ثابت ہے۔ تیسرا سیغہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہے وہ تکبیرات جو ثابت ہے سنت سے، یہ 3 سیغے ہیں۔ چھٹی چیز جو ان ایام میں ہے، نیک اعمال میں کثرت کرنا، زیادہ کثیر تعداد میں، کثرت سے نیکی عبادات میں، نفلی عبادات میں
نفلی نماز، صدقہ، زبان سے جہاد، ہاتھ سے جہاد اگر ممکن ہو، اور اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، تو یہ وہ اعمال ہیں جن کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور ان ایام کے اندر ان تمام نیک اعمال کی فضیلت ہے کہ ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جہاد جو کہ سب سے افضل اعمال میں سے ہے اس سے بھی زیادہ ہے، الا کہ جس کا گھوڑا کاٹ دیا گیا اور اس کا خون بہا دیا گیا، جان و مال جس نے قربان کی، وہ اعلیٰ ہے، ورنہ جہاد سے بھی افضل ہے ان ایام میں نیک اعمال۔ اس کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ہیں جن کو کثرت سے ان ایام میں کرنا چاہیے۔ یاد دہانی کے لیے ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا سکھانا، استغفار، کثرت سے اللہ سے استغفار، توبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی، استغفر اللہ، کسی بھی سیغے، مختلف سیغے ہیں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا، رات کو قیام، تہجد کی نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، دعوتیں کرنا اپنے دوستوں کی، نیک لوگوں کی جو اچھے ہیں، آپ کو اچھے اخلاق والے نظر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، اور لوگوں میں جہاں کہیں لڑائی ہے ان کی اصلاح کروانا، ان میں صلح کروانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، زبان کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنا، مہمان نوازی کرنا، میزبانی کرنا جو مہمان کو یہ اچھے طریقے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رستے میں کوئی اگر چیز رستہ روک رہی ہے تو اس کو ہٹا دینا رستے سے، اور بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیمار جو ہے ان کی بیمار پرسی کرنا، لوگوں کی، بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی حاجتیں پوری کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھنا، اور اسی طرح مسلمانوں کو اذیت نہ دینا، اور اگر بندے کے تابع کچھ، اگر وہ مدیر ہے، پرنسپل ہے، کوئی ذمہ داری ہے، فورمین ہے، تو اسے اپنے جو تابع ہیں، اس کے جو نیچے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور اچھا ان کا حسن سلوک سے پیش آنا، اور اپنے والدین کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اپنے بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرنا، امانت کو ادا کرنا، وفا کرنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور نیکی کا سلوک کرنا اپنی خالہ کے ساتھ، اور جو تنگ دست، جو محتاج ہے، جو مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت دور کرنا، نظر کو جھکا کے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے وضو اچھے طریقے سے کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبولیت کا وقت ہے، سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا، مسجدوں کی طرف جلدی جانا، اور جماعت کے ساتھ نماز کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح سنتیں جو نماز کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ہیں، ان کی حفاظت کرنا، اور نماز، عید کی نماز جو ہے وہ بھی جلدی جا کر جو ہے وہ پڑھنا جہاں نماز عید پڑھی جاتی ہے، اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، حلال روزی کمانا، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا، سرور ان کے دلوں میں پیدا کرنا، حلال ذرائع سے، حرام ذرائع سے نہیں، اور جو کمزور ہیں ان پہ شفقت کرنا، نیکی کے کام کرنا، نیکی کی بھلائی، خیر کے کاموں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، اپنے سینے کو کینے، بغض اور حسد سے پاک کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا، اپنی بچیوں کو سکھانا، نیکی سکھانا، اور مسلمانوں میں آپس میں خیر کے کاموں میں تعاون کرنا، یہ ساری ہی نیک اعمال ہیں، اور ان ایام میں خصوصی طور پہ ہر چیز پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم قربانی کے مسائل کی طرف، اضحیہ کی طرف۔ تو قربانی جو ہے 10 تاریخ کو اول ایام عید جو ہے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 کو 4 دن قربانی کے ہیں، اور یہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دمبا جو ہے جنت سے لے آئے اور اسے ذبح کیا، اور اسے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا اسے سچ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جب قلبی کیفیت دیکھ لی تو جنت سے ایک مینڈا جو ہے وہ لا کے پیش کر دیا، کہا کہ اس کی قربانی دے دیں اور بیٹے کی قربانی نہ کریں۔
اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکبشین املحین اقرنین، آپ نے دو سینگوں والے مینڈے جو کہ املحین، جن کے جو پاؤں جو ہے وہ سیاہ تھے، جسم سفید تھا، سواد سے سیاہ، یعنی وہ سیاہ نشان تھے سفید رنگ کے اندر، اقرنین سینگوں والے، ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، اپنے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور پھر اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی اور اپنا پاؤں اس کی گردن کی ایک جانب رکھا، وضع رجلہ علی صفائہما، گردن پہ رکھ کے پاؤں جو ہے سائڈ پہ اسے ذبح کیا، تو خود ذبح کرنا بھی سنت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ جو قربانی کا ارادہ کرے اس کا کیا واجب ہے؟ اذا دخلت العشر، جب 10 ذوالحجہ کے شروع ہو جائے، یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور جس نے ارادہ کیا ہے جو قربانی کرے گا وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، اپنی جلد کے بال، اپنے سر کے بال اور اپنے ناخن جو ہے انہیں نہ چھوئے، یعنی کاٹے نہ، جو ارادہ رکھتا ہو قربانی۔ جب بندہ جو ہے وہ 10 یا ذوالحجہ کے دن جو شروع ہو جائیں ان میں، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور ایک اور روایت میں ہے اذا رأیتم ہلال ذوالحجہ، یعنی مغرب سے چاند جب نظر آ جائے ذوالحجہ کا، اسی رات سے جو ہے جس نے ارادہ کرنا ہو قربانی کا، صرف وہ جس نے ارادہ کرنا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے گھر میں بڑا جائے، باقی بچے اور بیوی شامل نہیں، صرف جس نے قربانی کرنی ہے وہ کرے گا اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، لیکن یہ پابندی قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے جو گھر کا ولی امر ہے۔ اذا رأیتم ہلال ذوالحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جو ارادہ رکھتا ہو قربانی کا اور چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ خاص اس کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور اس میں بیوی اور بچے انہیں وہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قربانی کرنے والا کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جائے وہ بھی بال نہ کاٹے۔ جس نے اپنے بال کاٹ لیے یا ناخن کٹوا لیے، کاٹ لیے جان بوجھ کر بغیر عذر کے، اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس کا توبہ ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا، اور نہ ہی اسے یہ چیز قربانی سے روکے گی کہ میں نے بال کاٹ لیے اب قربانی نہیں کروں گا، نہیں، قربانی کرے گا اور رب سے معافی مانگے گا۔ قربانی جو ہے وہ کب ہوگی؟ عید کی نماز کے بعد، من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہ اخرى، آپ کو سب کی حدیث ہے کہ جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کی اس کی جگہ دوسری کرے، ومن لم یذبح فلیذبح، اور جس نے قربانی نہیں کی وہ قربانی کرے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور میں ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے قربانی کر لی عید کی نماز سے پہلے، کس لیے کہ لوگوں کے پاس ہر بندہ قربانی نہیں کر رہا، غریب ہے، تو جلدی زبان قربانی کر کے لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچ جائے گا۔ اتنی اچھی نیت ہے، کرنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، مخالفت کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی سنت، آپ نے فرمایا انما ہی ابو بردہ اسلمی، یہ گوشت بکری کا ہوا ہے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی پڑے گی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ اللہ کی قبول نہیں ہوتا، تو عمل کی قبولیت کے لیے ایک تو اخلاص خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا کہ وہ سنت کے مطابق ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کا گوشت چاہتے ہیں، اللہ کو تقوی، دلی کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ذبح کا وقت 4 دن ہے، یعنی یوم النحر اور 3 دن تشریق کے، اور اس میں دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کل ایام تشریق ایام تشریق سارے ہی دن ذبح ہے، قربانی ہے. اور ایام تشریق 3 ہے، 11 محرم 13. یہ رواه احمد والبیہقی و دارقطنی، یہ 3 کتابوں میں حدیث ہے. اور سنت یہ ہے کہ بندہ قربانی کے وقت خود حاضر ہو، جہاں قربانی ذبح ہو رہی ہے وہاں خود حاضر ہو قربانی کے وقت. اور یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنے اگر استطاعت رکھتا ہے تو خود قربانی کرے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کسی کو وکیل بنا دے کہ وہ جو ہے اس کی طرف سے قربانی کرے. اور کیا کہنا ہے قربانی کرتے وقت؟ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر. عام جب ہم قربانی کرتے ہیں نا تو بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں. عام دنوں میں جب ذبح کرتے ہیں مرغی جانور گائے عیسائی لوگ کرتے ہیں اپنے ساتھ بسم اللہ اللہ کا نام لے کے. قربانی میں خاص یہ ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ ساتھ اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے. اور سنت یہ ہے کہ بندہ قربانی سے کھائے، جیسے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھائے، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا. کان لا یطعم حتی یرجع من المصلی فیاکل من اضحیتہ، آپ کھاتے نہ عید کی نماز سے پہلے حتیٰ کہ واپس آتے اور اپنی قربانی میں سے کھاتے. تو قربانی جو ہے وہ ذبح کرنا افضل ہے صدقے سے. لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کیا کرنی ہے، قربانی کے پیسے صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. نہیں، جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے اور یہ عبادت ہے. تو عبادت کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ایسے ہم عبادات کو چھوڑنے لگے تو بہت سی عبادات جو ہیں وہ رہ جائیں گی. اگر صدقہ افضل ہوتا قربانی سے تو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں کہ صدقہ کر لو یا قربانی کر لو. تو آپ نے جب قربانی کی ہے تو قربانی ہی کی جائے گی. اور آپ نے جب یہ کیا ہے تو اپنی امت کو اپنے قول کے ساتھ اپنے فعل کے ساتھ جو ہے بیان کر دیا ہے. تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ قربانی افضل ہے. لوگوں کو بہت نبی علیہ السلام کے دور میں بھی قحط سالی آئی اور نبی علیہ السلام میں من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة. نبی علیہ السلام کے دور میں تنگ دستی تھی، لوگوں کے پاس بھوک تھی، افلاس تھا شروع کے ایام میں. تو نبی علیہ السلام نے اس لیے خاص ایک حکم دیا من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وفی بیتہ منہ شیء. جو قربانی کرے 3 دن سے زیادہ اس کے گھر گوشت نہ ہو، تقسیم کر دے. تو قربانی جب تنگی تھی اس وقت بھی حکم دیا قربانی کا. یہ تو نہیں کہا کہ صدقہ کرو، لوگ تنگ ہیں، قربانی کا اس وقت بھی حکم دیا. دوسرا یہ خاص حکم تھا اس وقت، اب یہ منسوخ ہو گیا ہے. اب بندہ اسٹور کر سکتا ہے. اس وقت لوگوں میں تنگی تھی، لیکن اب بھی کسی ایسے علاقے میں جہاں بہت زیادہ فقیر اور غریب ہو اور بندہ اسٹور کر کے فریج اپنی بھر لے اور غریبوں کو نہ دے تو یہ پھر مناسب نہیں ہے. یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا ہے. پھر اگلا سال جب آیا قالوا یا رسول اللہ نفعل كما فعلنا فی العام الماضی. اس سال بھی ہم ویسے ہی کریں جیسے پچھلے سال ہم نے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے. قال کلوا واطعموا وادخروا، فرمایا کھاؤ کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، وادخروا اور ذخیرہ کرو. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. اس دن تنگی تھی اس سال، پچھلے سال، تو میں نے یہ پسند کیا کہ تم لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، یعنی لوگوں میں گوشت تقسیم کرو. یہ بخاری اور مسلم ہے. تو اندازہ کریں تنگی کے ایام میں بھی مجاع یعنی بھوک کے ایام میں بھی نبی علیہ السلام نے قربانی کی اور اس کا حکم دیا. تو جہاں تنگی بھی ہوگی تو عبادات کو چھوڑا نہیں جائے گا. ایک اور اہم مسئلہ کہ قربانی جو ہے وہ ایک بکری یا بکرا یا دمبا یا بھیڑ جو ہے اس کی طرف سے اور اس کے تمام گھر والے 5-6 بچے ہیں، 5-6 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، 2-3 بیویاں ہیں، 20-25 بچے ہیں، جتنے بھی ہیں پورے گھر میں ایک کی طرف سے اور پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت ہوگا، کافی ہوگا. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کیف کانت الضحایا
الضحايا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے قربانی کی؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته، آدمی جو ہے بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون ویطعمون، کھانا کھاتے بھی وہ کھلاتے بھی، حتی تباہ الناس، حتی کہ لوگ فخر کرنے لگ گئے، فصارت کما ترى، تو پھر یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو اندازہ کریں یہ صحابی کے دور میں، ایوب انصاری کے دور میں ہی لوگوں میں فخر، یعنی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں جناب چودھری صاحب کی گائے 5 لاکھ کی گائے خریدی ہے، پورے محلے میں اس کو گھما رہے ہیں کہ یہ چودھری صاحب کی جانب، لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی قربانی ہے؟ فلاں کی، تو یہ فخر مقابلہ، پر مہنگے سے مہنگا جانور، فلاں نے 30 لاکھ کا لیا، فلاں نے 50 لاکھ کا جانور لیا، اور یہ مقابلے جو ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے موٹا اور اچھا جانور لے، لیکن دل کی نیت یعنی اپنی ارادہ اور نیت خالص رکھے، اس میں لوگوں کے اندر فخر وغیرہ اور دکھلاوا نہ ہو۔ یہ حدیث جو ہے موطا مالک میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ایک بندے کے لیے کافی ہے، ایک بکری بکرا، ایک اس کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، اور اسی طرح تجزی البدنۃ والبقرہ، اور اونٹ یا اونٹنی اور گائے 7 افراد سے اس کی قربانی کافی ہوگی، اور اس کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحرنا البعیر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور ہم نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، عن 7 کی طرف سے، والبقرہ عن 7، اور اسی طرح جو ہے گائے کو 7 افراد کی طرف سے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ اقل ما یجزی من الضأن، دمبا اگر ہو تو سب سے کم عمر اس کی کتنی ہے؟ جو 6 ماہ کا دمبا، اور اسے جزع کہتے ہیں۔ قول عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجزع من الضأن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے مینڈا کیا 6 ماہ کا، یعنی دمبا۔ اسے سنن نسائی نے، امام نسائی نے اپنے سنن میں بیان کیا، اور اس کی سند جید ہے۔ کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اقل ما یجزی من الابل والبقر والماعز، بکری، اونٹ اور گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ مسنہ، 2 دانت والا، 2 دانت ٹوٹ جائیں تو اسے مسنہ کہتے ہیں۔ جو دودھ والے دانت جو ہوتے ہیں ان میں سامنے والے 2 دانت ٹوٹ جائیں تو اسے مسنہ کہا جاتا ہے۔ اور بکریوں کے اندر یا بھیڑوں کے اندر جو ہے جو سال کا جانور ہو اس کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہو تو وہ دوندی اس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح اونٹ جو ہے جو 5 سال کا ہو یا اونٹنی ہو تو وہ بھی قربانی کے قابل ہو جاتی ہے، وہ بھی مسنہ ہو جاتی ہے، اس کے بھی 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دمبا جو ہے 2 دانت والا وہی ذبح کرو، نہ ذبح کرو مگر مسنہ، الا یعثر علیکم، اگر تنگی ہو نہ ملے، فتذبحوا جزعة من الضأن، تو پھر دمبا ہے، دمبے میں سے، بھیڑ اور دمبے میں سے جزع یعنی 6 ماہ کا جو ہوتا ہے اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ سب سے افضل قربانی کے اندر جو ہے وہ اونٹ ہے، پھر گائے ہے اگر مکمل اسے ذبح کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دمبا ہے، پھر اس کے بعد بکرا یا بکری وغیرہ، پھر 7واں حصہ اونٹ کے اندر، اور پھر 7واں حصہ گائے کے اندر۔ سب سے افضل کون سا ہے؟ جو زیادہ موٹا ہو، جس میں گوشت زیادہ ہو اور دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، جیسے حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے جانور ہیں جو جائز نہیں ہے قربانی میں۔ العوراء البین عورها، کانا، آنکھ خراب ہے اور واضح نظر آ رہی ہے،
والمریضہ البین مرضها، اور بیمار جس کی بیماری واضح ہے، اس کے جسم پہ نظر آ رہی بیماری. والعرجاء البین عرجها او ضلعها، یا وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر چلتا ہے تو لنگڑتی ہوئی وہ بکری یا بیل وہ سب محسوس ہوتی، لنگڑا جانور. اور والکثیر المنکسرہ والعجفاء اور محزولہ، وہ جس کی ہڈی نہیں ہوتی، کمزور ہے، چلا ہی نہیں جاتا، گر جاتی، تھوڑا چلتی ہے گر جاتی، کمزور جانور. تو یہ جو ہے اسے مسند احمد اور اصحاب سنن نے صحیح سند سے روایت کی. تو یہ بنیادی جو وصف ہے جو جائز نہیں ہے. باقی رہا کسی کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، سینگ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا سینگ کٹا، ان کی قربانی ہو جائے گی لیکن کراہت ہے. جیسا کہ ایک حسن عطاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حکم ہوا کہ ہم آنکھ نستشرف العذن والعین، آنکھ اور کان کو اچھی طرح سے دیکھیں. تو کان میں علماء بعض کہتے ہیں کہ جس کا ثلث کٹا ہو تو وہ کراہت ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے، یعنی اس میں قربانی ہوگی کراہت کے ساتھ، حرام نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوگا، اگر تیسرے سے تھوڑا سا کٹ ہے تو پھر وہ کراہت کے بغیر بھی بعض کے نزدیک جائے. لیکن یہ یقیناً جس کا بالکل کان کٹا ہوا نہیں ہے وہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں، سینگ جو ہے پورے کاٹ دیے جاتے ہیں بعض جانوروں کے، ان کی قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ. بہتر ہے کہ پورے سینگ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں اور کاٹے ہوئے نہ ہوں. تو یہ وہ 4 بنیادی ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی. باقی اگر ایپ کوئی پایا بھی جائے تو قربانی ہو جائے گی. سوال ایک اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے جانور جو پیدا ہی ایسے ہوا ہے، لنگڑا پیدا ہوا تو اس کے اندر عیب تو ہے، پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. یا ہم نے صحیح خریدا تھا پھر بعد میں عیب آ گئی، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ خراب ہو گئی، تو عیب تو آ گیا ہے. اصل یہ ہے کہ قربانی کے وقت جب آپ نے قربانی کرنی ہے اس میں یہ 4 بنیادی عیب نہ ہو. سوال یہ ہے کہ اگر فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ فوت شدہ نے وصیت کی، اس کا کوئی گھر تھا، اسے وقف کیا، مثلا اس کا کرایہ آتا ہے، اس نے کہا کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کیا کرے، تو یہ تو اس نے وصیت کی، تو اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اور اس کی طرف سے قربانی کی جائے. ایک یہ حالت ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ مستقل ایک مردے کے نام فوت شدہ کی طرف سے باپ یا دادا کی طرف سے قربانی کرے، انہوں نے کہا بھی نہیں، وصیت بھی نہیں کی، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، سورہ نجم. اور نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، اور سید الشہداء حمزہ یہ فوت ہوئے. وثلاث بنات متزوجات، 3 بیٹیاں جو ہے شادی شدہ وہ جو ہیں فوت ہوئی، اور اسی طرح چھوٹے 3 بیٹے فوت ہوئے. لیکن کسی سے بھی آپ سے یہ ثابت نہیں کہ کسی ایک کی طرف سے مستقل کوئی قربانی کی. اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی ایک کے لیے قربانی کی ہو. لیکن ایسی تیسری حالت یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ان میں نیت کر لے زندہ اور فوت دونوں، والد تھا فوت ہو گیا، دادا بچوں کا فوت ہو گیا، تو ان کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہیں انہیں اجر میں شریک کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے قربانی کے وقت کہا تھا یہ میری طرف سے، اور یہ دوسرا جانور من لم یضحی من امتی، دوسرا جانور میری امت سے جس نے قربانی نہیں کی، تو اس میں وہ سارے شامل ہیں جو زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں. تو یہ مسائل تھے قربانی کے اور 10 ذی الحجہ کے فضائل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 دن بہترین انداز سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت ہماری آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.